نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں، سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اجالے حدیث کے پروگرام اور آج کا ہمارا عنوان غزوہ بدر۔ پروگرام کی مناسبت سے اپنی بات کا آغاز ایک حدیث پاک سے کروں گا۔ یہ حدیث پاک حدیث قدسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سند اس حدیث پاک کی بڑی دلچسپ، یہ سلسلۃ الذہب، یعنی وہ سند ہے جس سند کے پڑھ لینے سے ہی بیماریاں شفا سے بدل جاتی ہیں، جس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لینے سے ہی علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا اپنے بابا حضرت امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک اپنے بابا حضرت امام باقر پاک سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام باقر پاک اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام زین اپنے بابا حضرت مولا حسین پاک سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین پاک اس حدیث کو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ ارشاد حضور نے فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدثنی جبریل، مجھ سے یہ حدیث جبریل امین نے بیان کی۔ اور جبریل امین کہتے ہیں کہ یقول اللہ عز سبحانہ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی آمن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ غزوہ بدر کے عنوان پر یہ حدیث پاک پڑھنے کا مقصد صرف یہ کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ، ایک طرف روزہ، روزے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس، اور دوسری طرف سیری اور سیرابی، ایک طرف پیدل چلنے والے زیادہ، سواریوں کی کمی، اور دوسری طرف سواریوں کی بھی فراوانی۔ دنیا آج بھی محو حیرت ہے کہ اگر وہ چند قدسی صفات لوگوں کا قافلہ غزوہ بدر میں فتح یاب ہوا تو آخر وہ اسباب کیا تھے، آخر وہ وسائل کیا تھے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے یہ حدیث پاک کا میں نے انتخاب کیا کہ دراصل مومنوں کو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کی طاقت عطا کی تھی۔ جب انہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا تو گویا رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اپنے پناہ کے قلعے میں جگہ عطا فرمائی تھی، اور خالق کائنات نے فرمایا کہ جو میری قلعے میں جگہ لے لیتا ہے، پناہ لے لیتا ہے، وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جذبہ، ایمانی جذبہ مسلمانوں کے اندر آ جائے تو پھر قلت اور کثرت، تعداد میں کمی یا زیادتی، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ اعزاز اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ غزوہ بدر میں 313 یا 1000 پر بھاری دکھائی دیتے ہیں،
اور کربلا کے میدان میں صرف 72-22 ہزار پر غالب اور چھائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ ادھر بھی قوت ایمانی تھی اور یہاں بھی جذبہ ایمانی تھا۔ ایمان طاقت ہے، ایمان قوت ہے، ایمان نور ہے، ایمان مومن کا اسلحہ ہے۔ ایمان کی طاقت، ایمان کا جذبہ، ایمان کی قوت، یہ مسلمانوں کی فتح کی سب سے بنیادی وجہ تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس عنوان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کے اسباب کیا تھے، تاکہ آج ہم ان اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے بحیثیت امت ہمارے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم ان کے ازالے کی ہم کوشش کر سکیں۔ لیکن میں اس سے پہلے میں پوری دنیا کے سامنے اسلام کی عظمت اور سربلندی کی ایک دلچسپ حقیقت میں لانا چاہتا ہوں، اور یہ بات یہ صرف دعویٰ نہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام جبرن دنیا پر مسلط کیا گیا اور زور زبردستی سے لوگوں سے کلمہ پڑھوایا گیا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ کہ اسلام کے کل غزوات اور سرایا، یعنی وہ جنگیں جن کی قیادت خود حضور نے فرمائی، یا وہ جنگیں جو لشکر حضور نے ترتیب دے کے روانہ فرمائے کسی اور صحابی کو قائد لشکر اور سپہ سالار بنا کر کے، اگر کل غزوات و سرایا میں مقتولین کی تعداد کو دیکھا جائے، اور ان مقتولین کا تعلق دونوں طرفوں کے ساتھ ہے، یعنی ادھر سے لشکر اسلام کے جو شہداء ہیں اور جن کے ساتھ اسلام والوں کی، مسلمانوں کی، مومنین کی جنگیں ہوئیں، ان کی طرف سے جو لوگ مارے گئے، اگر ان کی کل تعداد جمع کی جائے تو یہ صرف 1040 کی تعداد بنتی ہے۔ یہ اسلام کا کتنا بڑا حسن ہے، میں کہوں گا یہ اسلام کا تشخص ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ دس از دا ریئل امیج آف اسلام۔ اسلام کا ریئل امیج جو لوگ پیش کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں، اور کبھی فحاشی اور یعنی اور بے حیائی، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کا سافٹ امیج ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ یہ اسلام کا سافٹ امیج نہیں ہے۔ اسلام کا سافٹ امیج یہ ہے کہ اسلام نے اگر کبھی جنگ لڑی تو اسلام کے جنگ لڑنے کا مطلب اپنی جسمانی طاقت دکھانا نہیں تھا جنگ لڑنے والوں کی طرف سے۔ اسلام نے اگر کہیں جنگ کی تاریخ ملتی ہے تو اس کا مقصد کسی قوم کو ذلیل کرنا نہیں تھا، کسی قوم کو شکست دے کر کے اس کو ذلتوں میں مبتلا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ تھا۔ میں اس بات کی طرف بڑھنے سے پہلے مزید ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ قانون ہے، اور پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جو شخص جس ریاست میں رہتا ہو اس کو اس ریاست کے قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس ریاست کے قانون کو فالو نہیں کرتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، یہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو باغی سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں باغی کی سزا سزائے موت ہے، ڈیتھ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کائنات، یہ ریاستی تقسیمیں تو ہماری کی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں کنٹری ہے، یہ فلاں کنٹری ہے، یہ فلاں کنٹری ہے، لیکن ہر کنٹری کی حدود کے اندر، اس کے حدود ضربے کے اندر اس کنٹری کے قانون کا احترام کرنا یہ ہر شہری پر لازم ہے، اور احترام کرنا چاہیے۔ جو جس ملک میں رہتا ہے اسے اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک چھوٹی سی ریاست ہو، اس ریاست کی حکومت کے بنائے گئے قوانین کا احترام کرنا اگر لازم ہے، تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کس کی ریاست ہے؟ اگر اس سوال کا جواب کسی کو نہیں پتا تو میں سورہ رحمان کی آیت پڑھنا چاہوں گا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہو، اگر تم نکلنا چاہتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے تو نکل جاؤ۔ فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکلو گے مگر نکل کے جہاں جاؤ گے تمہیں رب ذوالجلال ہی کی سلطنت ملے گی، اسی کی ریاست ملے گی۔ تو سوال کا جواب تو مل گیا کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین، یہ ریاست ہے رب ذوالجلال کی۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے قوانین کو ماننا، تسلیم کرنا، فالو کرنا، اوبے کرنا اگر یہ انسانوں پر لازم ہے تو یہ پوری کائنات ریاست ہے میرے پاک پروردگار کی، تو اس ریاست میں قانون میرے رب ہی کا چلے گا۔ بس یہ ہے وہ فلسفہ جس فلسفے کے اوپر پوری اسلام کی جنگی تاریخ
یہ گھومتی ہے کہ مسلمان جب بھی لڑے وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے احکام اور اس کی حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے وہ لڑے کہ یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین جب رب کی ہے تو اس زمین پر حکم بھی پاک پروردگار ہی کا چلنا چاہیے، رب ذوالجلال ہی کا حکم چلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جب لشکر روانہ فرماتے، دنیا کا کوئی جنگی لیڈر یا ریفارمر اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اس نے اگر کوئی لشکر روانہ کیا ہو تو اس طرح کی وصیت کی ہو۔ وہاں تو کہا جاتا ہے کاٹو مارو۔ میں جدید دنیا کی مثالیں دینا چاہوں تو جنگ عظیم کے اندر جو لاکھوں لوگ مارے گئے انہیں گاجروں اور مولیوں کی طرح کاٹا گیا۔ اور میں مثال دینا چاہوں گا کہ ایٹم بم جس وقت جاپان کے 2 شہروں پر گرائے گئے اور وہاں پہ لاکھوں انسان وہ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ کام کرنے والے یہ کوئی اسلام کے فالورز نہیں تھے۔ دراصل میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر ایک دن کے اندر لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں اور اس کو سائنسی ترقی کا نام دیا جاتا ہے تو کم از کم ایسے ماحول کے اندر یا ان باتوں کے پیش نظر اسلام کو خراج تحسین تو پیش کر دینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر باشعور انسان، ہر دیانت دارانہ سوچ رکھنے والا انسان وہ اسلام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ اتنی جنگیں لڑی گئیں لیکن 1040 سے زیادہ مقتولین کی تعداد نہ بڑھی۔ میں عرض کروں گا اگر میں اعداد و شمار بھی عرض کروں، ایک طرف اتنی جنگیں اور اتنی جنگیوں میں 1040 سے زیادہ مقتولین کی تعداد نہیں، اور دوسری طرف صرف دوسری جنگ عظیم اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں روس کے 75 لاکھ، جاپان کے 15 لاکھ 50,000 اور جرمنی کے 28.5 لاکھ، یہ کل ملا کے تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ انسانی جانیں صرف ایک جنگ عظیم میں، جس کو آپ سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کہتے ہیں۔ 1.5 سے 2 کروڑ انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اب میں یہ سوال ہمبل سا کویسچن یہ کر سکتا ہوں، کیا انسانی جانوں کا تحفظ جدید دنیا کے ریفارمر کرنا جانتے ہیں یا کملی والے آقا محمد عربی نے انسانی جانوں کا تحفظ کیا؟ کیا اسلام انسانیت کا محافظ ہے یا اسلام انسانیت کا قاتل ہے؟ اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب انسانیت کی حفاظت کا اس طرح دعویٰ نہیں کر سکتا جتنا انسانیت کی حفاظت کا کار عظیم یہ اسلام نے سر انجام دیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوہ بدر کی طرف بڑھنے والے، غزوہ بدر کے لیے بڑھنے والے صحابہ کرام، ان کا جذبہ ایمانی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ ان کا جذبہ تحمل، ان کا جذبہ برداشت، گرامی القدر سامعین، یہ امت مسلمہ کے لیے بھی، پوری انسانیت کے لیے بھی اور پوری آدمیت کے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے، مینارہ نور ہے۔ ایک اور حقیقت یہاں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین آپ کا ارشاد گرامی میرے سامنے ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر غزوات کی تاریخ کو اتنی شد و مت سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور عنوانات بھی تو تھے، بے زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے جاتے، نماز کے مسائل بیان کر دیے جاتے، یہ غزوہ بدر کو اتنے زور سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے یا غزوات کی تاریخ کو؟ تو اس سوال کا جواب میں حضرت امام زین العابدین آپ کے قول مبارک کی روشنی میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے، یہ اسلام کی ایک روشن تاریخ ہے، گلوریس ہسٹری ہے۔ کیا بیان کرتے ہوئے میرا سر فخر سے بلند نہیں ہو رہا اور سنتے ہوئے آپ جو کلمہ گو ہیں آپ کا سر فخر سے بلند نہیں ہو رہا کہ حضور نے جنگوں میں بھی ثابت کیا کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے رحمت للعالمین کی چادر عطا فرمائی تھی، حضور کے سر پہ رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین رسول ہونے کا سہرا سجا کے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو میں عرض کروں حضرت امام زین العابدین آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورہ من القرآن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں ہمارے گھروں میں حضور کے غزوات کی تعلیم اس طرح دی جاتی تھی جس طرح قرآن کی صورتیں ہمیں سکھائی جاتی تھیں، جس طرح قرآن پڑھایا جاتا تھا ایسے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اسلام کے غزوات کی تاریخ یہ ہے۔ یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تاریخ پڑھتے ہوئے ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص راہ خدا میں نکلتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ اکیلا نہیں ہوتا، قدم قدم گام گام رب ذوالجلال کی مدد، تائید اور نصرت یہ اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
فیضان علم سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں سے ایک اور شخصیت کا قول میں عرض کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یا بنیا ھذا شرف آبائکم فلا تضیعوها ذکرہا، کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کو کبھی ضائع نہ کرنا، اس کو یاد رکھنا جو تمہارے آباء و اجداد کے کارنامے، اس لیے کہ وہ کارنامے سنتے ہوئے انسان کے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے، اور حوصلہ اور ہمت یہ مومن کے لیے اسلحے کی اور طاقت اور قوت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ غزوہ بدر کی تاریخ، یا وہ جو میں نے ایک مقدمہ قائم کیا تھا کہ غزوہ بدر میں فتح کے اسباب کیا تھے، وہ ابھی پورا نہیں ہوا، انشاءاللہ العزیز کل کی گفتگو میں ہم اس سوال کا جواب بھی حاصل اور تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔